میرے محترم بزرگوں دوستوں، اولاد کی تربیت کرنے والوں، نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔ صالح المصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو انہیں ترک الصلاۃ کی صورت میں پٹائی کی چاہیے۔ امام سلیمان بن خطابی جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہیں فرماتے ہیں کہ اس بات پر حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کے دور میں پہلے تو بچے کو پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، نمازی بنو، متعلمین کو نماز کی طرف بلاؤ۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور حالت اس کی یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا ہو گیا؟ عورت نے بتایا اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا فرما دے تاکہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا آخر کیا گناہ ہوا؟ وہ عورت بتلائی میں زنا کا سرور ہو گیا تھا، جب لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور فرمایا، ڈانٹ کر فرمایا کمبخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا جلدی کرو، یہاں سے اس کو نکال دو، کہیں اس کی گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ عورت نہایت بستہ من توبہ ہو کر چلی گئی۔ ادھر وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ فوراً اللہ کی رحمت میں جوش آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو موسیٰ کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ کے پاس آئے۔ اللہ فرماتا تو نے کیا کیا؟ خبردار موسیٰ، تم نے اس گناہگار بندے کو کیسے واپس کر دیا؟ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا؟ اے موسیٰ، یاد رکھو زانی اور قاتل سے بڑا گناہگار چھوڑنے والا نماز چھوڑنے والوں کا ہے۔ دوستو، اندازہ کرو کتنا سخت ہوگا نماز کو ترک کرنے کا۔ ایک جگہ نبی نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو نبی کا امت کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو سمجھو گویا وہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا کا دین زمین پر گر گیا، جیسا زمین نے اس کو پی لیا، جیسا کہ زمین کی خاصیت ہے۔ لوگوں ایمان، اس بڑھیا کی ایمانی کو دیکھو، فراست عدل انصاف والی حکومت ہوگی۔ وہ بڑھیا اپنا مقدمہ لے کر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق کے پاس گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ پر کچھ لکھ کر کے دیے اور فرمایا بڑھیا سے اے بڑھی اماں، اس کو لے جاؤ اور جہاں تمہارا تیل گرا ہے وہاں اس کو رکھ دو۔ وہ بڑھیا گئی، جو ہی وہ کاغذ کو رکھا زمین لرز گئی، کانپنے لگی، اور لوگوں نے بڑا تعجب کیا اور وہ زمین تیل اگل دیا۔ لوگوں نے دیکھا کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا، اے زمین یاد ہے بڑھی اماں کا تم تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اللہ، میرے محترم بزرگ دوستو، بے نمازی سے زمین اس قدر ڈرتی ہے کہیں اس کے اندر ہمارے اندر بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت نہ آ جائے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی نے فرمایا تھا لا صحیح فی الاسلام لمن لا صلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی انسان جو نماز نہیں پڑھتا، اور آج ہم کتنی نمازوں کو غائب کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یاد رہے اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے جس کی نماز کی پابندی رہی اور کسی بھی وقت شیطان کے مکر و فریب میں آ کر وادیوں میں بھٹک جاتی ہے۔ ہائے افسوس، آج ہمارے دلوں سے نماز کی اہمیت نکل گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ نماز کے قضا ہونے کا بھی دل میں تصور نہیں ہوتا تھا،
اور آج لا کر نماز چھوڑتے بیٹھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دور ہی نہ جائے، تابعین کے حالات کو دیکھ لیجیے. 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھنے والے ملیں گے اور چھوڑنے والے ملیں گے. آپ پھر بھی دور نہ جائیں. قریب اس زمانے کا واقعہ ہے. فقہ العصر امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ محمد کو آپ جانتے ہوں گے. وہ اپنے دور کے مفتی اعظم تھے. پورے ہندوستان ہے کہ نہیں، بلکہ ان کے پاس پیروں نے ممالک کے استفتاء کے پاس آیا کرتے تھے، جن کے حضرت علم تحقیقی جوابات دیتے تھے اور صاحب عیال بھی تھے. ان تمام تر مشاغل ہونے کے باوجود نماز کا بالکل نہیں، نماز کا باجماعت اس قدر اہتمام تھا کہ 22 سال تک تکبیر تحریمہ فرض ہوئی. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں جلسہ دستار بندی ہو رہا تھا. ایسا اتفاق ہوا کہ ان میں عصر کی نماز میں مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچ گئے اور حضرت کا ہے کہ سے عذر کے بنا پر تھوڑے سے تاخیر سے پہنچے جبکہ تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی. لوگوں نے دیکھا وہ عالم انسان جو بڑے بڑے حوادثات میں پریشان اثرات نہیں ہوتے تھے، آج ان کے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت ہے، تنگ دستی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں. لوگوں نے بڑا تعجب کیا. اہل تعلق نے رنج و غم کی کیفیت کو پہچان لیا. حضرت آپ اتنا غمزدہ کیوں ہیں؟ کیا حادثہ پیش آ گیا؟ حضرت نے بڑے رنج و غم کے ساتھ فرمایا، ہائے افسوس، آج میری 22 برس کے بعد تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی. میں ڈر رہا ہوں کہ قیامت میں میرے اس بات پر پکڑ نہ ہو جائے. یہ حالت تھی ہمارے قابل کی. اور آج ایک ہم ہے جن کو بالکل ایک وقت کی مناسب کروانا ہے. رہ گئی اس میں اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گئی اس میں اذان روح بلالی نہ رہے، پھر اس بار رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے، پھر اس بار رہ گیا کہ تلقین غزالی نہ رہے، مسجد یعنی وہ صحابہ اوصاف کا اجازت نہ رہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، مسجد